بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج ہم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 170 پڑھیں گے۔ جب کوئی شخص کوئی جھوٹ موٹ سرکاری ملازم بنتا ہے اور اس عہدے کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے خلاف دپہازہ کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ دفعہ 170 تعزیرات پاکستان، جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بننا، یہ اس کا ہیڈنگ ہے۔ اس میں تفصیل دیا گیا ہے، جو کوئی شخص سرکاری ملازم کے طور پر عہدہ پر فائز ہونے کا ادعا کرے یہ جان کر کہ وہ اس عہدے پر فائز نہیں ہے، یا جھوٹ موٹ کا کوئی ایسا شخص بنے کہ وہ اس عہدے پر فائز ہے اور اس اختیار کردہ وضع کے حالات میں عہدہ مذکور کے اعتبار سے کوئی فعل کرے یا کسی فعل کا اقدام کرے تو شخص مذکورہ کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 2 برس تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے، وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، سرکاری ملازمت یا کسی عہدے پر وہ فائز نہیں ہے، اور وہ جھوٹ موٹ یعنی لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے کہ میں اس عہدے پر فائز ہوں، اور اس عہدے کے اعتبار سے وہ کوئی فعل کرتا ہے، یعنی جو عہدہ وہ اختیار کرتا ہے اور اس عہدے کے جو فرائض ہوتے ہیں اس میں سے کوئی فرض نبھاتا ہے، اور لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے کہ میں اس عہدے پر فائز ہوں، اور وہ اس عہدے پر فائز نہ ہو، یا کسی فعل کا اقدام کرتا ہے، تو دپہازہ کے تحت اس شخص کو 2 سال تک قید کی سزا دی جائے گی، یا جرمانہ اس سے وصول کیا جائے گا، یا دونوں سزائیں اسے دی جائے گی۔ دپہازہ میں 2 باتوں کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، وہ کسی سرکاری عہدہ پر تقرر نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اس عہدے پر فائز ہوں اور میں سرکاری ملازم ہوں، اور دوسرا وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس اختیار کردہ عہدے کے اعتبار سے کوئی فعل کرتا ہے یا کسی فعل کرنے کا وہ اقدام کرتا ہے، تو شخص مذکورہ کو دپہازہ کے تحت سزا دی جائے گی۔ اس میں 2 چیز جو ہے یہ ضروری ہے، ایک وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، اور دوسرا اس اختیار کردہ عہدے کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ پبلک ملازم یعنی سرکاری ملازم بن جاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، اور وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتا، تو دپہازہ کے تحت وہ جرم نہیں ہے۔ اس میں دوسرا بات جو ہم نے بتا دیا کہ اس عہدے کے اعتبار سے کوئی فعل کرے تو وہ زبانی طور پر جھوٹ موٹ سرکاری ملازم بن جاتا ہے، لیکن وہ اس عہدے کے اعتبار سے کوئی فعل نہیں کرتا، تو دپہازہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اس سیکشن میں تمثیلات بھی دی گئی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ سیکشن آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ ایک CID پولیس کانسٹیبل ہے، جس نے اپنے آپ کو جھوٹ موٹ ڈسٹرکٹ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل ظاہر کر کے راہگیروں سے جو اپنے مویشی ہانگ کے لے جا رہے تھے ملکیت کے کاغذات طلب کیے، تو وہ دپہازہ کے تحت جرم قرار پایا گیا۔ یعنی کوئی CID کا کانسٹیبل ہے، وہ جھوٹ موٹ اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ کا کوئی ہیڈ کانسٹیبل ظاہر کرتا ہے، اور جو مویشیان کو ہانگ کے لے جا رہے تھے اس سے ملکیت کے کاغذات جو ہے طلب کیے، تو وہ دپہازہ کے تحت مجرم قرار پایا گیا۔ دپہازہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی جھوٹ موٹ سرکاری ملازم بنتا ہے اور اس عہدے کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ دپہازہ کے تحت جرم ہوگا، نہ کہ دغا بازی سے اگر کوئی سرکاری ملازم بن جاتا ہے۔ دغا بازی کی بھی ایک مثال دیتے ہیں تاکہ دغا بازی اور جھوٹ موٹ سرکاری ملازم بننے میں فرق واضح ہو۔ فرض کرے ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ تحصیلدار ظاہر کر کے کسی
गांव में जाकर वहां के नंबरदार के घर खाना खाता है और उससे सवारी के लिए कोई गाड़ी या तांगा वगैरह जो है हासिल करता है, तो वो दपहाजा के तहत जुर्म नहीं होगा। वो क्योंकि उसने दगाबाजी की है तो वो दगाबाजी का मुजरिम होगा। ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने दफ़ा 170 पर बात की। झूठ मूठ जब कोई सरकारी मुलाजिम बन जाता है और उस ओहदे के एतबार से कोई पेल करता है या पेल करने का इक़दाम करता है, तो दपहाजा के तहत उसको 2 साल तक की सज़ा दी जाएगी या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएँ दी जाएगी। ये नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म है। इसमें इब्तदाई तौर पर वारंट जारी होगा, काबिल ज़मानत जुर्म भी है और नाकाबिल राज़ीनामा भी है, और इसमें हर कोई मजिस्ट्रेट जो है ट्रायल कर सकता है, समाअत कर सकता है। दोस्तों, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने दफ़ा 170 PPC पर बात की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।